जिधर हमें सारों को, कमज़ोर से कमज़ोर को पता होगा कि किसी ना कचहरी में, ना थाने में, ना किसी पटवार खाने में कोई उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, ना कोई नामालूम अफराद आके उसको रात को उठा लेंगे, क्योंकि हम आज़ाद होंगे, क्योंकि कानून हमें प्रोटेक्शन देगा। ये आगे करो ताकि मैं फिर बोलूं। अच्छा जी, मैं अभी फिर कंटिन्यू करता, थोड़ी देर ये बत्ती गई है, फिर आती है। लाइट्स, ये सामने लाइट चला दो ना, ये लाइट चलाओ, ये इधर मुंह पे डालो। हाँ चले, इधर से करो ना, सामने से। ओके जी, तो मैं जो आपकी असल जो एंड में आने लगा हूं, आपने इससे किसी से नहीं घबराना, कौम ने खड़े होना है। हमने अपनी आज़ादी के लिए आखिरी खून के कतरे तक हमने लड़ना है, हमने पुरअमन तरीके से मुकाबला करना है। और जो मेरा मीनार पाकिस्तान का जलसा है, जो कल शाम को इंशाअल्लाह, कल रात को इशा के बाद, तरावी के बाद जो इंशाअल्लाह हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, मैं आपको अपने हकीकी आज़ादी का पूरा रोड मैप बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे इस अजाब से निकलना है, हमने कैसे अपने मुल्क को, ये जो दलदल में हम फंस गए हैं, जो बुरे हालात हैं, हमने कैसे निकलना है इससे। मैं इंशाअल्लाह आपको अपना पूरा प्लान भी दूंगा। जो भी कहते हैं जी बारिश होगी, हमें कोई बारिश बुरिश की फिक्र नहीं है। कौम ने इस तरह निकलना है कि आपने पैगाम देना है उन लोगों को जो हमारी आज़ादी ख़त्म करके बैठे हुए हैं कि ये एक जिंदा कौम है। लाहौर के लोगों को मेरा ख़ास तौर पे पैगाम है कि देखें, तहरीकें जो लाहौर से शुरू होती हैं वो सारे पाकिस्तान में फैल जाती हैं। मेरे सामने 1970 में लाहौर में तहरीक शुरू हुई थी। आज भी वो वक्त आ गया, लाहौर के लोगों, आपने निकलना है और आपने पूरी तरह मीनार पाकिस्तान में मेरे साथ कल मेरी तो पूरी तकरीर सुननी है। ये मेरा पहली बार मैं कौम के सामने तकरीर करूंगा, ये पहली दफ़ा होगा इस साल। ये इस साल का मेरा पहला जलसा होगा। इसमें मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें और आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूं हकीकी आज़ादी का, और हमने कैसे अपनी मायशत को इस दलदल से निकालना है, आपने सब ने आके और उसमें शिरकत करनी है। सारे लाहौर को मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने हर किस्म की रुकावटें डाली हैं। ये पकड़ दकड़ भी लोगों की इसलिए कर रहे हैं कि लोग ताकि डरें, ताकि लोग आए ना, ताकि हमारे कारकुनों को अगर पकड़ेंगे तो लोग पहुंचेंगे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस जालिम और इस वो सोच जो मुल्क को समझती है कि हम भेड़ बकरियां हैं, इसको शिकस्त देने के लिए करते हैं, इसलिए कि उनसे ये जुल्म हो रहा है, फलस्तीनियों से ये होता है, ये हमारे से हो रहा है यहां। और ऐसा हो रहा है, ऐसा खौफ फैलाने के लिए कि सब डर जाएं। आमिर मुगल, हमारा कारकुन उधर इस्लामाबाद का, वो नहीं था घर में, उसके बच्चे को, 11 साल के बच्चे को उठा के ले गए। कौन से मुल्क में ये होता है? मैं फिर से पूछता हूं कि कौन से मुल्क में ये होता है? मैं आज अपनी अदलिया को भी कहना चाहता हूं, मैं फिर अपनी लीगल कम्युनिटी को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है, क्योंकि आपका काम है हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और उसके बाद मैं अपने घर का मैं आखिर में आता हूं, इसलिए कि अदालत में मैंने आज जज साहब को अदालत में बताया, मैंने कहा आपने कहा था कि मेरे घर अगर कोई सर्च वारंट लेने आएगा तो वो आपने तय किया कि एक उनका कोई एसपी पुलिस था और एक हमारा आदमी, और वो इकट्ठे सर्च करेंगे। हमने कहा बिस्मिल्लाह। 40 लोगों ने दरवाजा तोड़ के मेरे घर घुस आए। और तब जब मैं ये बता चुका हूं, मैं वहां इस्लामाबाद था पेशी के लिए, मेरी बीवी अकेली दीनदार खातून जो दुनिया में जिनका वास्ता नहीं है, अपनी जिंदगी गुजारती है, वो अकेली यहां से दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। 40-50 पुलिस वाले कुछ छतों पे चढ़ गए, कुछ यहां बेचारे जो लोग मिले कुछ 4-5, जरा देखें वो बेचारे मुलाजिम, उनको मार मार के, उनकी चीखों की आवाजें आ रही है, किसी का बाजू तोड़ दिया पकड़ के।
ایک کو بیہوش کر کے وہ نالی میں پھینک کے چلے گئے. یعنی انسان تو چھوڑے، درندے بھی یہ نہیں کرتے. اور کس قانون کے تحت کیا؟ جب عدالت نے بتایا ہوا تھا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے سرچ وارنٹ کے بغیر، اور سرچ وارنٹ میں بتایا کہ کیا ہوگا، 2 لوگ صرف آئیں گے یا 40-50 لوگ جو پولیس والوں نے کیا، لوٹ کے لے گئے، جو چیزیں ملی لے گئے. وہ بیچارے سرونٹ، نوکروں کی جو ملازموں کی جو جگہ تھی وہاں چلے گئے، ان کی چیزیں لوٹ کے لے گئے. سوشل میڈیا کا لڑکا تھا، وہ اپنے کیمرے وہ لوٹ کے لے کے چلے گئے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. یہ آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا. یہ غلاموں کو ایسے ہوتا ہے جن کا بھیڑ بکریاں، ہمارے کوئی رائٹس ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا کیسے چلا کہ یہاں ایک واردات ہونے والی تھی. پہلے تو مجھے جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر مارنے کی پورا پلان بنا ہوا تھا. ہمارے وکیل جو اندر گئے، جو تھوڑے سے لوگ تھے، انہوں نے وہاں بتایا کہ ماحول ہی کچھ اور تھا. وہ نامعلوم لوگوں نے کمرے رکھے ہوئے تھے. اس کے بعد سی ٹی ڈی کے کپڑوں کے اندر نامعلوم لوگوں نے ان کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. وہاں رینجرز، وہاں پولیس، اور وہاں یہ حالات تھے کہ جو ہمارے جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے وہاں مجھے ریپرزینٹ، 10 لوگوں نے جانا تھا، ان میں سے شبلی فراز کو مارا انہوں نے. وہ بیچارے اس کی ابھی تک اس کی ہڈی توڑ دی ہے، کریک کر دیا ہپ بون. شبلی فراز کو وہ جا کے ہاسپٹل چلا گیا. ہمارا جو عمر سلطان تھا، نام دیا ہوا ہے، اس کو مارا اس کا منہ کے اوپر ناک، اس کی ہڈی توڑ دی. کچھ بھی نہیں ہوا. اندر یہ حالات تھے. میں نیچے 40 منٹ انتظار کر رہا ہوں، اوپر سے پتھر مار رہی ہے پولیس، اشتعال دے رہی ہے لوگوں کو، ٹیئر گیس کر رہی ہے. میں وہاں انتظار کر رہا ہوں اپنی پیشی کے لیے. اندر گھستا ہوں تو وہاں اور ہی ماحول تھا. تو پلان بنا ہوا تھا مجھے مارنے کا. مجھے کیسے پتا ہے؟ مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ مجھے پولیس آفیسرز نے بتایا کیا پلان بنا ہوا تھا. وہ خود حیران تھے. اسلام آباد کا آئی جی اس میں شامل تھا، اس کو پتا تھا، اور نامعلوم افرادوں کو پتا تھا. انہوں نے مجھے وہاں قتل کرنا تھا. اللہ نے بچایا. کیسے ہم وہاں، اگر وہ جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہاں اندر گھس ہی نہیں سکتا تھا، تو ہم واپس آ گئے. پھر یہاں مجھے کیسے پتا چلا کہ ادھر پلان کیا ہوا تھا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ مجھے پھر پولیس کے اندر سے لوگوں نے بتایا، سینئرز نے بتایا کہ یہاں پلان بناؤ. اور یہاں آئی جی پنجاب اس میں پورا شامل تھا، آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد. انہوں نے مل کے یہاں آپریشن کرنا تھا. 1000 رینجر کو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں گے تو جناب قلعے میں فتح کریں گے، اور پھر مجھے یہاں قتل کرنے کا پلان ہے. مجھے پولیس والوں سے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ پولیس اس وقت ڈری ہوئی ہے، کیوں نام تو ان کا پڑ جانا ہے، نامعلوم افراد کا تو نام آنا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے، پولیس والوں نے مجھے آ کے کہا کہ خان صاحب یہاں سے چلے جائیں. کوئی کہتا جی آزاد کشمیر میں آپ کی گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں. کوئی مجھے کہتا کہ آپ کی گلگت بلتستان میں گورنمنٹ ہے ادھر چلے جائیں. وہ خوف زدہ ہے. دیکھیں، اور پھر اچھا، پھر مزاحیہ خیز بات کیا ہے؟ فیصلہ کیا جی کہ وہ ایک جے آئی ٹی بنے گی. جے آئی ٹی کون بنائے گا؟ جے آئی ٹی وہ لوگ بنائیں گے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک پہلے یہ تو پوچھے کہ جو جے آئی ٹی میرے اوپر بنی ہوئی تھی اس کو تباہ کس نے، سیبوٹاج کس نے کیا؟ کیا ہوا کہ وہ جو جے آئی ٹی کے فائنڈنگز تھیں اس کا ریکارڈ کدھر سے غائب کیا گیا؟ کیوں آفیسرز بدلے گئے؟ کیوں جیسی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی وہ جے آئی ٹی کو ڈسبینڈ کیا گیا، اور وہی آفیسر جو ان کو اوپر بٹھا دیا جو سیبوٹاج کرنا چاہتے تھے، جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ ان کے اوپر کارروائی کرو کہ انہوں نے جے آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا، انہی کو انہوں نے آ کے اوپر بٹھا دیا. اور اب وہی لوگ ایک اور جے آئی ٹی بنائیں گے یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. میں نے تب بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر جے آئی ٹی بنانے آپ سیریس ہیں، چیف جسٹس کے نیچے بنائیں. اور ہمیں کسی کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. اس گورنمنٹ کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے بھی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اب پھر کریں گے. میں اور بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ کریں گے، کیونکہ ان کو خوف زدہ ہے کہ کہیں عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب ہو جائے گا. اس خوف سے یہ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں یہاں، یہ جو ساری یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ جناب ایک اور حملہ کریں. لیکن میں آج اپنے سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں،
دیکھیں میرے کارکنوں کو بھی آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں, اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے تو میں نے کبھی یہ مجھے کہتے نہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ, میرا یہ ایمان کا حصہ ہے. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے, چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں, چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں, کوئی نہیں روک سکتا. یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے. جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے. سو مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں, میرا تو ہے ہی نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں. لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی. جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے, چاہے وہ بیرونی طاقت ہو, چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ گئے ہیں, یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے. لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کی ان کی اپرچونٹیز ہیں. پیسہ ان کا باہر پڑا ہے, ملک ڈوبتا ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے. آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں, میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں, میں پالیٹکس نہیں سمجھتا. میں تو تیار ہوں, جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زمان پاک میں. جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے, لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا. اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ خوف جو ہے نا, یہ پھیلایا جا رہا ہے, یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا, کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا. جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم میں, جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں, آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر سکے.